انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وہاب کشمیری۔ حضرت علامہ مولانا حیات صاحب جن کی نماز جنازہ آج حجیرہ کالج گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ حضرت علامہ مولانا حیات صاحب کی زندگی کا چھوٹا سا خلاصہ اور بایوگرافی بیان کرتا ہوں۔ یوں تو ہر شخص نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ ہر روز کہیں چراغ گل ہوتے ہیں، لیکن کچھ شخصیات کی رحلت جنہوں نے معاشرے پر انمنٹ نقوش چھوڑے ہوتے ہیں، ایک اجتماعی صدمہ ہوتا ہے اور پورے معاشرے کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم ہستی حضرت علامہ مولانا حیات صاحب کی تھی، جو آج لاکھوں سوگواران کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حیات صاحب حجیرہ کے نواحی یونین کونسل سراڑی کے گاؤں نمبل سراڑی میں سائیں شیر محمد کے ہاں 1936 میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد ماجد بہت ہی مفتی و پرہیزگار و ولی اللہ تھے۔ وہ ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔ مولانا حیات صاحب سائیں شیر محمد کے اکلوتے فرزند تھے۔ اس دور میں لوگ عموماً اپنے بچوں کو کاشتکاری سکھاتے تھے تاکہ بڑے ہو کر جائیداد سنبھال سکیں۔ آپ کے والد محترم کی وسیع و عریض جائیداد تھی، لیکن زمینداری سکھانے کے بجائے مولانا حیات صاحب مرحوم و مغفور کے والد محترم نے ان کو علم دین سکھانے کے لیے کلراں عباس پور کے مشہور عالم حضرت مولانا علی محمد کروی کی خدمت میں بھیج دیا، جہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد آپ نے حضرت علی محمد کروی صاحب کی اجازت سے پنجاب کے شہر گجرات مراڑیاں شریف میں مولانا نیک عالم صاحب کی شاگردگی اختیار کر لی۔ پھر مزید تعلیم کی خاطر آپ فیصل آباد جامعہ رضویہ مظہر علیہ السلام میں تشریف لے گئے اور حضور محدث اعظم پاکستان کی خصوصی شفقتوں کے سائے میں حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ دور حدیث آپ نے محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب سے مکمل کیا اور پھر انہی کے ہاتھوں بیعت کی اور ان سے روحانی تربیت حاصل کی۔ بعد میں انہی کے حکم پر واپس کشمیر پہنچ کر دارالعلوم کی بنیاد رکھی، جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے دینی علم حاصل کیا۔ حضرت مولانا حیات صاحب وائز و نصیحت اور دارالعلوم کی انتظامی و تدریسی امور چلانے کے علاوہ آپ جماعت اہل سنت آزاد کشمیر کی بانی اور پہلے صدر بھی رہے ہیں۔ آپ 1988 میں شریعت کوڈ کے مشیر اور 1992 میں علماء و مشائخ کونسل آزاد کشمیر کے ممبر بھی رہے ہیں۔ آپ کی وائز و نصیحت، درس و تدریس کے علاوہ بیش بہا سماجی سیاسی خدمات بھی ہیں۔ آپ نے ساری زندگی زہد و تقوی میں گزاری۔ مال و متاع بنانے کے بجائے آپ نے ساری زندگی علم کی چراغ جلائے۔ ہمیشہ آپ نے ہر سیاسی و سماجی مسئلے پر اپنا اصولی موقف بغیر کسی مصلحت کے پیش کیا۔ بے شک آپ دور حاضر کے ولی تھے۔ مولانا حیات صاحب حجیرہ آزاد کشمیر کے ایک عظیم انسان تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کی۔
کئی ہزار لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، ہزاروں نے حفظ کیا اور پوری زندگی اللہ کی تبلیغ میں گزار دی۔ عاجزی کا کیا عالم تھا! موجودہ وقت کو دیکھا جائے تو کئی ایسے ہزاروں میں مولانا موجود ہیں جن کے لاکھوں میں بینک بیلنس، گاڑیاں، نوکر بنگلے موجود ہیں، لیکن مولانا حیات صاحب کی خودداری اور صبر کی انتہا، اللہ پر مکمل یقین، کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا، اپنے عقیدے میں پکے اور اللہ اور رسول کی محبت میں پوری زندگی گزار دی۔ اللہ پاک مولانا حیات صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے خاندان اور چاہنے والوں کو صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس ہستی کی ذات پر تبصرہ کیا جائے کہ جس کا ایک ایک لمحہ دین کی اشعار، محبت رسول کے پیغام اور دین قرآن و حدیث کی خدمت میں گزرا ہو، آج الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ یقین جانے ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں ہمارے لیے قیمتی سرمایہ کا حیثیت رکھتی ہیں۔ مشائخ اعظام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، میں صرف دو شعر ان کی شان میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اظہار خیال کے لیے اب تشریف لاتے ہیں آستانہ عالیہ فیض پور شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر حبیب الرحمن محبوبی صاحب۔ ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پیر صاحب نے شفقت فرمائی ہے، وہ آخر پہ دعا فرمائیں گے۔ نہریہ شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر محمد فضل ربانی صاحب زاہدی دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں، وہ تشریف لائیں اور مختصر کلمات کے ساتھ اظہار خیال فرمائیں۔ قاری علی اکبر نعیمی صاحب جب تک بات کرتے ہیں، پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تر گئے دلدار دلوں دے، دے سو چک مہارا اجڑی پسی نظریہ کنڈ دتی جد یارا، سنگ دے ساتھی لگی جان دے، اساں وی ساتھ لدانا۔ حضرت مولانا محمد حیات خان صاحب شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان کے نائب، سب سے پہلے جماعت اہل سنت کے صدر منتخب ہوئے کشمیر کے، اور اس کے بعد پیر علاء الدین صدیقی صاحب، اور پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے پھر ایک کمیٹی بنائی، الیکشن کمیٹی، اس کا چیئرمین میں تھا۔ پھر مفتی کشمیر آج تک صدر ہے، تیسرے صدر یہ ہیں۔ یہ دو لالوں کی جوڑی اکٹھے پورے کشمیر میں کام کرتے رہے، لیکن آج یہ کیفیت ہو گئی ہے اور بھی ساتھی ان کے کہ یہ شعر میں پڑھوں گا اور اس کو سمجھ لیں۔ سنگ دے ساتھی لدی
دانا ہاتھ نہ آوے پھر محمد جائے وقت بہانا انشاءاللہ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی یاد میں سنی تنظیم القرآ پاکستان کے ساتھ پورے ملک میں سال بھر 2021 میں محفل عشر خیرات اور خطابات ہوں گے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ان کی زندگی کے تقوی والے پہلو علماء کے سامنے رکھے جائیں گے، کیونکہ سارے علماء کے لیے باعث تقلید خادم رضوی کے بعد مولانا ہوگا۔ حضرت علامہ پیر محمد فضل ربانی صاحب زاہدی آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر کلمات کے ساتھ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج ہمیں داغ مفارقت دینے والا واقعی عاشق رسول تھا، واقعی محب تھا، جانثار تھا، مخلص تھا، وفادار تھا، صاحب کردار تھا۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ درے رسول کے گدا بن جاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ فرشتے بھی ان پہ ناز کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کس طرح گزری یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے۔ درد والا تھا، ذوق والا تھا، شوق والا تھا، حیا والا تھا، صدق والا تھا، صفا والا تھا، متانت والا تھا، دیانت والا تھا، واقعی وہ ہمدرد تھا، واقعی وہ ہمدرد تھا، واقعی وہ ہمدرد تھا۔ ایک بات کہنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر جن کے لیے اگر یہ کہوں تو وجہ ہے کہ وہ علماء میں اس طرح تھے اور مشائخ میں اس طرح تھے جس طرح پھولوں میں گلاب کا پھول ہوا کرتا ہے۔ توجہ میری طرف، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، ان سے مخاطب ہوں جو انہیں بہتر سمجھتے ہیں، جو انہیں جانتے ہیں، جو ان کی زندگی کے لیل و نہار سے واقف ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، ان کی زندگی کس طرح گزری خدا بہتر جانتا ہے اور مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وہ چراغ تھا، چراغ تھا، چراغ تھا، ہزار ہاں چراغ جلا کے اب وہ چراغ تہے بیگار چلا گیا ہے۔ دوستو، جس چراغ کو آقا نے جلایا ہو وہ چراغ کبھی بجھا نہیں کرتا۔ فضل ربانی کو کہنے دیجیے کہ وہ جل رہا تھا، جل رہا ہے اور جلتا رہے گا۔ میرے دوستو، آج ان کی زندگی کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر ایک بات ذہن میں جنم لے رہی ہے کہ شاید خدائے بزرگ و برتر نے آج یہ کہا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دوستو، دائی اجل سے پہلے اللہ کے اس خاص بندے نے اور مصطفیٰ کریم کی اس عاشق نے شاید اپنی لبوں کو تحریک نور سے آشنا کر کے یہ الفاظ اپنی زبان سے تلفظ کیے ہوں، بدن سے جان میری جس دم جدا ہو۔ اگر آپ چاہیں تو ترنم میں پڑھ لو، بولو سارے جو چاہتے ہیں کہ ترنم میں پڑھو ہاتھ کھڑا۔ بدن سے جان میری جس دم جدا ہو،
میرے ہونٹوں پہ ذکر مصطفیٰ ہو، دعا ہے جس گھڑی دنیا سے جاؤں، مدینہ میری آنکھوں میں بسا ہو۔ اور شاید شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہو، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں قبلہ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی سفر و حضر کے ساتھی مفتی کشمیر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد حسین چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل تعزیت و تکریم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، برادران اسلام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمت نہیں بنتی کہ الفاظ ادا کیے جائیں۔ آج عصر حاضر کے عظیم المرتبت شیخ الحدیث استاد العلماء رئیس الفضلاء حضرت علامہ الحاج مولانا محمد حیات خان صاحب قادری چشتی رحمت اللہ علیہ مرحوم و مغفور ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے ساتھیان سمیت جمیع پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ہم سب ان سے اظہار تعزیت و اظہار افسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ معمولی بات نہیں کوئی کہہ دے یار ایک مولوی صاحب سے بس فارغ ہوئے، اللہ نے بنا لیا، چلے گئے۔ علامہ مولانا محمد حیات صاحب عمل اور عقیدے کے لحاظ سے استقامت کے ایک پہاڑ تھے، وہ ساری زندگی عمل کر کے ہمیں راستہ بتا گئے، اور علم کا سمندر تھے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں علماء، آپ کے شاگرد علامہ محدث اعظم پاکستان علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، اور محدث اعظم پاکستان حجت الاسلام علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب جو خلف اکبر ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لحاظ سے علامہ مولانا محمد حیات صاحب اعلیٰ حضرت کے ساتھ دو واسطوں سے براہ راست مل رہے ہیں۔ اور دوسری نسبت حضرت محدث اعظم پاکستان شاگرد تھے علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بہار شریعت کے لکھنے والے ہیں، اور علامہ امجد علی اعظمی علامہ ہدایت اللہ خان صاحب جون پوری ثم رام پوری کے شاگرد تھے، اور وہ امام المتکلمین علامہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو بر صغیر میں یہی دو نسبتیں تھیں، یا بریلی کا علمی خزانہ ہے یا خیر آباد کا ہے۔ تو اس نسبت سے علامہ مولانا محمد حیات خان صاحب ساری زندگی علم تقسیم کرتے رہے، عمل تقسیم کرتے رہے، اور آپ نے ہمیں بہت سے سبق دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سازاندان کو صحیح جانشینی کا حق ادا کرنے کی ہمت عنایت فرمائے۔ جن تلامذہ اور شاگردوں کو اللہ تعالیٰ ان کو رکھے بند کرنے کی ہمت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرات گرامی، چونکہ ابا جی کا یہ اصول ہے کہ جو اعلان فرماتے تھے اس اعلان کا خیال کرتے تھے، لہذا
نماز جنازہ کا وقت ہوا چاہتا ہے اپنی اپنی صفوں کو سیدھا فرما لیں تاکہ اپنے وقت پر نماز جنازہ ادا ہو۔ اور میں تمام سیاسی حضرات اور دکاندار حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، جتنے بھی حضرات جن جن علاقوں سے تشریف لائے، میں تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی اپنی صفوں کو سیدھا فرما لیں۔ حضرات گرامی، چونکہ نامور علماء اور مشائخ کی بڑی تعداد موجود ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر نامی گرامی ہستیاں صاحب تقوی صاحب علم موجود ہیں، مگر ہم نے باہمی مشاورت سے علماء کی مشائخ کی اجازت سے نماز جنازہ کی امامت آپ کے صاحبزادہ والا تبار حضرت علامہ مفتی محمد حبیب نورانی صاحب فرمائیں گے، اور اس کے بعد آخری دعا سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض پور شریف اور مبلغ اسلام پیر محمد حبیب الرحمان محبوبی صاحب فرمائیں گے۔ ٹائم برابر ہو گیا، بحمد تعالی ہم الحمدللہ اس وقت ٹائم کی پابندی کرنے میں کامیاب ہوئے، اور میں یہ گزارش کرتے ہوئے جب تک کہ لوگ صفوں میں جا رہے ہیں، ضلع نیلم، ضلع حویلی، ضلع مظفر آباد، ضلع میرپور، ضلع کوٹلی، ضلع بھنبر سے علماء کرام شاہ عظام آنے والے حضرات کا شکریہ، انتظامیہ جو پرائیویٹ انتظامیہ، سرکاری انتظامیہ، ایس ٹی ایم حجیرہ اور ایس ایچ او صاحب، تمام ٹیموں کو اور انجمن تاجرات کے تمام عہدیداروں کو سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ آپ صفحہ درست کریں۔ جس کسی بندے کو بھی ٹائم نہ ملا ہو، ہم نے رات کی مشاورت میں طے کیا تھا کہ شیخ الحدیث کا ہمیشہ اصول رہا ہے کہ وقت کی پابندی کریں۔ الحمدللہ کہ ہم وقت پر صفحے کھڑی کر چکے ہیں۔ چند سیکنڈوں کا امیر اہل سنت الیاس قادری مدد اللہ علیہ کا تعزیتی پیغام ہے۔ یا رسول اللہ کی صدا کے لیے یہ ہاتھ بلند کریں تاکہ دنیا کفر میں شعلہ مچے اور دنیا کے کونے کونے میں یا رسول کی صدا بلند ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جو لوگ جستے خاکی سے آگے ہیں وہ پیچھے ہو جائے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور جو ہم اسٹیج پر ہیں ہمیں نیچے اترنا دیا جائے تاکہ ہم بھی صفوں میں شامل ہو جائیں۔ دائیں بائیں جہاں جہاں لوگ کھڑے ہیں، قبلہ کی سمت صاحب کو معلوم ہے امام سے آگے نماز نہیں ہوگی، پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور سکرین پر بھی دیدار کا انتظام ہے، یہاں بھی انشاءاللہ آپ سب دیدار کریں گے اور علامہ شیخ الحدیث صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ تمام مہمان یہاں سے رخصت ہوں گے۔ انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون میں حضرت کے صاحبزادگان حضرت مولانا محمد حبیب خان نورانی، حضرت قبلہ حافظ محمد محمود قادری اور محمد مسعود قادری اور تمام ہی سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین حضرت قبلہ مفتی حیات خان قادری کی بھی بے حساب مغفرت کر، یا الہ العالمین آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود ٹوٹے پھوٹے اعمال پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا اجر و ثواب تمام بزرگان دین، کل مومنات مومنین، کل مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حیات خان قادری کو عطا فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام حضرات اپنی اپنی صفوں کو سیدھا فرما لیں۔ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔
تمام حضرات نیت فرما لیں۔ وہ تکبیر کہنے والے حضرات جو بھی ہمارے ساتھی کھڑے ہوں، جہاں بھی کھڑے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے تکبیر پڑھیں۔ پیچھے پیچھے ہو جائیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت پیر محمد حبیب الرحمان فیض پوری دعا فلاں سورہ فاتحہ اخلاص پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد معدن الجود والكرم والعلم والحلم والحلم والسلم جعل العالمين اپنی توقعوں سورہ فاتحہ کی فاسح ان سب کا یہ جمع نماز جنازہ ادا کرنا اپنے بہادر میں قبول فرما اور حضرت مفتی صاحب رحمہ کے درجات بلند فرما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعا فرمائیں گے لہریہ شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر محمد فضل ربانی صاحب زاہدی دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور مختصر کلمات کے ساتھ اظہار خیال فرمائیں۔ قاری علی اکبر نعیمی صاحب جب تک بات کرتے ہیں پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تر گئے دلدار
یار دلوں دے دے سو چک مہارا کنڈ دتی جت یارا سنگ دے ساتھی لگی جان دے اسامی ساتھ لدانا. حضرت مولانا محمد حیات خان صاحب شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان کے نائب سب سے پہلے جماعت اہل سنت کے صدر منتخب ہوئے کشمیر کے، اور اس کے بعد پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب، اور پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب نے پھر ایک کمیٹی بنائی، الیکشن کمیٹی، اس کا چیئرمین میں تھا. پھر ان مفتی کشمیر آج تک صدر ہے، تیسرے صدر یہ ہیں. یہ دو لالوں کی جوڑی اکٹھے پورے کشمیر میں کام کرتے رہے، لیکن آج یہ کیفیت ہو گئی ہے اور بھی ساتھی ان کے کہ یہی شعر میں پڑھوں گا اور اس کو سمجھ لیں. سنگ دے ساتھی لگی جا دے اسامی ساتھ لدانا ہاتھ نہ آوے پھر محمد جائے وقت بہانا. انشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی یاد میں سنی تنظیم القرہ پاکستان کے تحت پورے ملک میں سال بھر 2021 میں محفل اسرت اور خطابات ہوں گے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. ان کی زندگی کے تقوی والے پہلو علماء کے سامنے رکھے جائیں گے، کیونکہ سارے علماء کے لیے باعث تقلید خادم رضوی کے بعد مولانا حیات حضرت علامہ پیر محمد فضل ربانی صاحب زاہدی آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر کلمات کے ساتھ آپ اظہار خیال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج ہمیں داغ مفارقت دینے والا واقعی عاشق رسول تھا، واقعی محب تھا، جانثار تھا، مخلص تھا، وفادار تھا، صاحب اقتدار. یہ بات ہمیشہ کے لیے نشین کر لیں کہ جو لوگ درے رسول کے گدا بن جاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ فرشتے بھی ان پہ ناز کرتے ہیں. ان کی زندگی کس طرح گزری یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے. درد والا تھا، ذوق والا تھا، شوق والا تھا، حیا والا تھا، صدق والا تھا، صفا والا تھا، متانت والا تھا، دیانت والا تھا. واقعی وہ ہمدرد تھا، واقعی وہ ہمدرد تھا، واقعی وہ ہمدرد تھا. ایک بات کہنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں. حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر جن کے لیے اگر یہ کہوں تو وجہ ہے کہ وہ علماء میں اس طرح تھے اور مشائخ میں اس طرح تھے جس طرح پھولوں میں گلاب کا پھول ہوا کرتا ہے. توجہ میری طرف، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، ان سے مخاطب ہوں جو انہیں بہتر سمجھتے ہیں، جو انہیں جانتے ہیں، جو ان کی زندگی کے لیل و نہار سے واقف ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں. میرے دوستو، ان کی زندگی کس طرح گزری خدا بہتر جانتا ہے اور مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں. وہ چراغ تھا
चिराग था, हजारहा चिराग जला के अब वो चिराग तहे निगार चला गया है। दोस्तों, जिस चिराग को आका ने जलाया हो वो चिराग कभी बुझा नहीं करता। फजल रब्बानी को कहने दीजिए कि वो जल रहा था, जल रहा है और जलता रहेगा। मेरे दोस्तों, आज उनकी जिंदगी के हर पहलू को सामने रखकर एक बात ज़हन में जन्म ले रही है कि शायद खुदाए बुजुर्ग बरतर ने आज ये कहा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। दोस्तों, दाई अजल से पहले अल्लाह के इस खास बंदे ने और मुस्तफ़ा करीम की इस आशिक ने शायद अपने लबों को तहरीक नूर से आशना करके ये अल्फाज अपनी ज़बान से तलफ़ुज़ किए हों, बदन से जान मेरी जिस दम जुदा हो। अगर आप चाहें तो तरन्नुम में पढ़ लो, बोलो सारे जो चाहते हैं कि तरन्नुम में पढ़ो हाथ खड़ा। बदन से जान मेरी जिस दम जुदा हो, मेरे होंठों पे जिक्रे मुस्तफा हो। दुआ है जिस घड़ी दुनिया से जाऊं, मदीना रहमतुल्लाह अलैहि ने ये भी फरमाया है, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दो, तेरे नाम पे मिटा हूँ, मुझे क्या गरज निशान से। इज़हारे ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं किबला उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह के इब्तिदाई सफर हजर के साथी मुफ्ती कश्मीर उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल इज़्ज़त व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, सादात किराम, बरदरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिम्मत नहीं बनती कि अल्फाज अदा किए जाएँ। आज असर हाजिर के अज़ीमुल मर्तबत शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा रईसुल फज़ला हज़रत अल्लामा अलहाज मौलाना मोहम्मद हयात खान साहब कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मरहूम मग़फ़ूर हो। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके साज़दादगान समेत जमीन पसमानगान को अल्लाह ताला सब्र जमील अनायत फरमाए। हम सब उनसे इज़हार ताज़ियत और इज़हार अफसोस करते हैं। मेरे भाई, ये मामूली बात नहीं, कोई कह दे यार एक मौलवी साहब से बस फारिग हुए, अल्लाह ने बुला लिया, चले गए। अल्लामा मौलाना मोहम्मद हयात साहब अमल और अकीदे के लिहाज से इस्तिकामत के एक पहाड़ थे। वो सारी ज़िंदगी अमल करके हमें रास्ता बता गए और इल्म का समंदर थे। दो बातें ज़हन में रखें उलमा, आपके शागिर्द अल्लामा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद थे और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा खान साहब जो खल्फ़े अकबर हैं,
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اس لحاظ سے علامہ مولانا محمد یاد صاحب اعلیٰ حضرت کے ساتھ 2 واسطوں سے براہ راست مل رہے. اور دوسری نسبت حضرت محدث اعظم پاکستان شاگرد تھے علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بہار شریعت کو لکھنے والے ہیں. اور علامہ امجد علی اعظمی علامہ ہدایت اللہ خان صاحب جنوب پری سلما رام پوری کے شاگرد تھے. اور علامہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو بڑے صغیر میں یہی 2 نسبتیں تھیں، یا بریلی کی کا علمی خزانہ ہے یا خیر آباد کا ہے. تو اس نسبت سے علامہ مولانا محمد حیات خان صاحب ساری زندگی علم تقسیم کرتے رہے، عمل تقسیم کرتے رہے، اور آپ نے ہمیں بہت سے سبق دیے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند و بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادان کو صحیح جانشینی کا حق ادا کرنے کی ہمت عنایت فرمائے. جمی تلامذہ اور شاگردوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا. حضرات گرامی، چونکہ ابا جی کا یہ اصول ہے کہ جو اعلان فرماتے تھے اس اعلان کا خیال بھی رکھتے تھے، لہذا نماز جنازہ کا وقت ہوا چاہتا ہے اپنی اپنی صفوں کو سیدھا فرما لیں تاکہ اپنے وقت پر نماز جنازہ ادا ہو. اور میں تمام سیاسی حضرات اور دکاندار حضرات، علماء کرام، مشایخ عظام، جتنے بھی حضرات جن جن علاقوں سے تشریف لائے، میں تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنی اپنی صفوں کو سیدھا فرما لیں. حضرات گرامی، چونکہ نامور علماء اور مشائخ کی بڑی تعداد موجود ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر نامی گرامی ہستیاں صاحب تقوی صاحب علم موجود ہیں، مگر ہم نے باہمی مشاورت سے علماء کی مشائخ کی اجازت سے نماز جنازہ کی امامت آپ کے صاحبزادہ والا تبار حضرت علامہ مفتی محمد حبیب نورانی صاحب فرمائیں گے. اور اس کے بعد آخری دعا سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض پور شریف اور مبلغ اسلام پیر محمد حبیب الرحمان محبوبی صاحب فرمائیں گے. ٹائم برابر ہو گیا. بحمد تعالی ہم الحمدللہ اس وقت ٹائم کی پابندی کرنے میں کامیاب ہوئے. اور میں یہ گزارش کرتے ہوئے جب تک کہ لوگ صفوں میں جا رہے ہیں، ضلع نیلم، ضلع حویلی، ضلع مظفر آباد، ضلع میرپور، ضلع کوٹلی، ضلع بھمبر سے علماء کرام شیخ عظام آنے والے حضرات کا شکریہ. انتظامیہ جو پرائیویٹ انتظامیہ، سرکاری انتظامیہ، ایس ڈی ایم ہجیرہ اور ایس ایچ او صاحب، تمام ٹیموں کو اور انجمن تاجرہ کے تمام عہدیداروں کو سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ آپ صفحے درست کریں. جس کسی بندے کو بھی ٹائم نہ ملا ہو، ہم نے رات کی مشاورت میں طے کیا تھا کہ شیخ الحدیث کا ہمیشہ اصول رہا ہے کہ وقت کی پابندی کریں. الحمدللہ کہ ہم وقت پر صفحے کھڑی کر چکے ہیں. چند سیکنڈوں کا امیر اہل سنت الیاس قادری مدد اللہ علی کا تعزیتی پیغام ہے. یا رسول اللہ کی صدا کے لیے یہ ہاتھ بلند کریں تاکہ دنیا کفر میں تہلکہ مچے اور دنیا کے کونے کونے میں یا رسول کی صدا بلند ہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. جو لوگ دستے خاکی سے آگے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور جو ہم سٹیج پر ہیں ہمیں نیچے اترنے دیا جائے تاکہ ہم بھی صفوں میں شامل ہو جائیں. دائیں بائیں جہاں جہاں لوگ کھڑے ہیں قبلہ کی سمت آپ کو معلوم ہے، امام سے آگے نماز نہیں ہوگی، پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور سکرین پر بھی دیدار کا انتظام ہے، یہاں بھی انشاءاللہ آپ سب دیدار کریں گے اور علامہ شیخ الحدیث صاحب کے بتائے
ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ تمام مہمان یہاں سے رخصت ہوں گے۔ انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حضرت کے صاحبزادگان حضرت مولانا محمد حبیب خان نورانی، حضرت قبلہ حافظ محمد محمود قادری اور محمد مسعود قادری اور تمام ہی سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین حضرت قبلہ مفتی حیات خان قادری کی بھی بے حساب مغفرت کرنا، یا الہ العالمین آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود ٹوٹے پھوٹے اعمال پر اپنے کرم کے شایان نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا اجر و ثواب تمام بزرگان دین، کل مومنات مومنین، کل مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حیات خان قادری کو۔ یا